بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، سن 9 ہجری میں قبیلہ بنو اسد کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. جبکہ ان لوگوں نے ایمان کا دعویٰ اس لیے کیا تھا، ان کے ہاں قحط پڑا ہوا تھا، قحط سالی تھی. ان لوگوں نے سوچا ایمان جو ظاہر کریں گے، ایمان کا دعویٰ کریں گے تو صدقہ ہمیں زیادہ مل جائے گا. زیادہ مال وصول کرنے کے لیے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا دعویٰ کیا. لیکن وہ اللہ جو دلوں کے رازوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے، اس نے اپنے نبی سے فرما دیا: قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، اے نبی آپ ان سے کہہ دے کہ تم ایمان والے نہیں ہو. کیوں نہیں ہو؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے. یہ ایک واقعہ جو سن 9 ہجری میں پیش آیا، اس واقعے کو اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا. یہ آیت ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے ایمان کو جانچیں، اپنا محاسبہ کریں. ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا کہ وہ مومن ہے، ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اپنے اس دعوے میں کہاں تک وہ سچا ہے اس کو محاسبہ کرنا پڑے گا. کیونکہ ایمان نام ہے صحت عقائد کا، اور عقیدے میں سب سے پہلا مرحلہ ہے عقیدہ توحید. اور توحید کے معاملے میں عام طور پر مسلمانوں کا ذہن صاف نہیں ہے. پتہ نہیں کیسا کیسا عقیدہ اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں. اللہ کو بالکل انہوں نے سائڈ کر رکھا ہے. کسی کا عقیدہ پیروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی کا ولیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی کا مزاروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی کا منتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی کا نظر و نیاز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سب سے عقیدہ رکھے ہوئے ہیں،
لیکن اللہ کو سائڈ کر رکھا ہے، جس کا یہ فرمان ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو دعویٰ تو ہر ایک اپنے ایمان کا کر رہا، لیکن دعوے کے ساتھ دلیل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کے چھپے ہوئے عیبوں کے ٹو میں مت پڑو، اس لیے جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے رہے گا۔ اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ غیبت کرتا ہے، اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ جو مسلمان سیدھے سادے ہیں، جو شریف مسلمان ہیں، ان کے عیبوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، تلاش کیا کرتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر ہمیں کیچڑ اچھالنے کا موقع ملے، ان کے چلنے پر نظر رکھتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھتا ہے، وہ کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں اس پر وہ نظر رکھتا ہے، وہ جاسوس کی طرح جاسوسی کیا کرتا ہے، تو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے زبان سے صرف وہ دعویٰ کیا ہے، ایمان ابھی دل میں نہیں اترا ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں، صرف ظاہری اعمال کو اختیار کر لینا کافی نہیں، بلکہ ایمان کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں اترے یہ ضروری ہے، ورنہ کوئی اپنے آپ کو کتنا ایمان والا سمجھتا رہے، کوئی اپنے آپ کو کیسا مسلمان سمجھتا رہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہو۔ ایک بزرگ نے بڑی دلسوزی کے ساتھ فرمایا کہ آج مسلمانوں کے قبرستان میں بہت سارے وہ لوگ دفن کیے جا رہے ہیں جو اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہیں۔ ہر آدمی آج اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہا ہے، ہر آدمی آج اپنے ایمان پر مطمئن بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے، جب گہرائیوں میں جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قربان کر دے رہے ہیں۔ آج ہماری اولاد شادی میں جو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کھانے میں بفر سسٹم ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کسی وقت ہمارے ہاتھوں سے نہیں جھوٹتی، لیکن جب شادی میں اولاد ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ دیندار باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ مطمئن ہے اپنی تسبیح پر، وہ مطمئن ہے اپنی تلاوت پر، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی خواہشات
اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، اپنی نفسانی خواہشات کو فنا کر دے، دین مقدم رکھے۔ اسلام کا حکم ایسے موقع پر کیا ہے، اسلام ایسے موقع پر کیا سکھاتا ہے، لیکن نہیں، ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو آگے کر رکھا ہے۔ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہمارا دل چاہے گا فلم دیکھنے کے لیے ہم اس کو دیکھیں گے، ہمارا دل چاہے گا سانگ سننے کے لیے ہم سنیں گے، ہمارا دل چاہے گا بد نظری کرے تو ہم بد نظری کریں گے، ہمارا دل چاہے گا کہ سود کھائے تو سود کھائیں گے، ہمارا دل چاہے گا رشوت لے دے تو رشوت لے دیں گے۔ ہم اپنی خواہشات کے غلام بنے بیٹھے ہیں، اور لمبا چوڑا ایمان کا دعویٰ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگے، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ ایک کھانا ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، خراب پک گیا ہے یا اس کا مزہ بدل گیا ہے، تب پھر وہ ہمارے گھر سے باہر نکلتا فقیروں کی جھولیوں میں جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، اگر یہ چیز ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کھانا تمہیں نہیں اچھا لگ رہا تو تم کیسے پسند کرو دوسرے مومن بھائی کے لیے؟ یعنی مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اتنی خیرخواہی ہو، خیرخواہی کا اتنا جذبہ ہو کہ اپنی پسند ان کی پسند، اپنی ناپسند ان کی ناپسند۔ اور اگر اپنے لیے ہم کوئی چیز ناپسند کرتے ہیں، جو کپڑا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، سلوانی ہے، پہننے کا دل نہیں کرتا، اٹھا کے دوسرے کو دے دیا۔ جو پنکھا کا گھر میں خراب ہو گیا ہے، کسی کام کا نہیں رہ گیا ہے، مسجد بھجوا دو۔ جو ضرورت کا سامان گھر میں ہے وہ رکھا ہوا ہے، جو نہیں پسند ہے، جو خراب ہو گیا، پرانا ہو گیا، مدرسے بھجوا دو۔ کپڑا بچوں کا خراب ہو، مدرسے بچوں کو بھجوا دو، پہننے دو۔ یہ دیندار کی بات کر رہا ہوں میں، دنیا دار یہ بھی نہیں سوچتا وہ تو قوالی کیا دے گا۔ پھر اپنے ایمان پر وہ مطمئن بیٹھا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ؟ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون گئے صحابہ کرام؟ کون اللہ کے رسول؟ 3 بار قسم کھایا، 3 بار پورے جلال کے ساتھ قسم کھا کے آپ فرماتے وہ مومن نہیں۔ کون ہے ایسا؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے خوف زدہ رہتا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا سلوک ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ باڑی والوں کا سلوک اپنی رعیت کے ساتھ کیسا ہے؟ حج بھی کر رکھا ہے، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، دیندار بھی ہے، سب کچھ ہے، باڑی والے سواجد بھی ہیں۔ ایمان پر مطمئن بیٹھے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ایمان کا لمبا چوڑا دعویٰ ہے۔ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی زبان کی تیزی سے، اس کی شرارتوں سے خوفزدہ رہتا ہو کہ کس وقت یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا، کس وقت یہ آ کے گالی دینے لگے گا، کس وقت یہ آ کے جھگڑا کرنے دروازے پہ آ جائے گا، کس وقت یہ عزت کے پیچھے پڑ جائے گا، ہر وقت اس کو ڈر لگا ہو۔ عام طور پہ آج حال یہی ہے، کسی کا پڑوسی اپنے پڑوسی سے خوش نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے،
پورا محلہ نماز کی تعریف کرتا ہو بڑا نمازی ہے، پورا محلہ سلام کرتا ہو السلام علیکم بڑا دیندار آدمی ہے، پڑوسی دھوکہ نہیں کھا سکتا. وہ کیوں یہ سب نہیں کر رہا؟ کیونکہ رات دن وہ زندگی کو دیکھ رہا ہو قریب سے. سیکنڈ ہینڈ والا نہیں دیکھ رہا فرسٹ ہینڈ والا کیا کر رہا، فرسٹ ہینڈ والا نہیں دیکھ رہا تھرڈ ہینڈ والا کیا کر رہا، اور بلڈنگ کے اوپر کیا کر رہا کون. وہ تو پڑوسی جو رات دن اس کی جان پر بیتی وہ سمجھ رہا ہے. آپ نے فرمایا احسن الی جارک تکن مومنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو مومن بن جاؤ گے. طریقہ بھی آپ بتا رہے ہیں، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو مومن بن جاؤ گے. اور فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمارے پڑوس میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا، پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے. پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں وہ سب کے لیے ہیں. فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنبِهِ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. ہمارے معاشرے میں ہمارے محلے میں کتنے ایسے ہیں جن کا کھانے کا انتظام نہیں، سردیوں میں گرم کپڑے کا انتظام نہیں، کمبلوں کا انتظام نہیں. کون کتنا سوچتا ہے؟ اگر کسی کو فکر ہوئی تو سب سے پہلی فکر یہ ہوئی کہ کمبل ہم اس شرط پر بانٹیں گے کہ کل کے اخبار میں ہماری فوٹو چھپنی چاہیے، ٹی وی کے پروگرام میں دکھانا چاہیے کہ کمبل بانٹا جا رہا فلاں کی طرف سے. یعنی اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو نام کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور پھر اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسی عبادت کے بارے فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. جب نماز کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں جس کو آدمی عبادت سمجھ کے پڑھتا ہے، کہ جس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ایک میسج آیا واٹس ایپ پہ، بہت خوبصورت میسج، ایک 2-3 موبائل نمبر دیے گئے اور لکھا ہوا ہے جالے کی ان سردی کی ان راتوں میں سڑک کے کنارے، فٹ پاتھ پر، برج پر اگر کسی کو کوئی آدمی سردی سے کانپتا ہوا نظر آئے تو اس نمبر پر کال کر کے بتائے اور جگہ ایڈریس بتا دے کہاں پر وہ شخص پڑا ہوا ہے، کمبل وہاں تک پہنچا دیا جائے گا. یہ ہے اخلاص، یہ ہے کام کرنے والے لوگ. ہم کسی کے ظاہری حالت کو دیکھ کر فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ جو داڑھیوں والے ہیں ان کی داڑھیوں کے اندر شیطان اور ابلیس چھپا ہوا ہے، اندر میں بھیڑیا ان کے بیٹھا ہوا ہے، ان کا دل بھیڑیے کے دل کے جیسا ہے. بہت سارے پینٹ شرٹ پہننے والے کلین شیپ ایسے ملیں گے، ایسے دیندار ملیں گے کہ فرشتے بھی ان پر نشے کرتے ہیں. ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، غریب آدمی میڈیکل اسٹور پہ گیا، دوا لانے کے لیے گیا، لائن میں کھڑا ہوا، میڈیکل اسٹور والے نے دوائیں نکالی، ٹوکرے میں رکھ کے دوا دی. کتنے کی دوا ہوئی؟ 1500 روپے کی ہوئی. پاکٹ میں ہاتھ ڈالنا ادھر ادھر، پیسے نہیں اس کے پاس، پیسے نہیں اس کے پاس، لیکن ایک غریب آدمی اپنی عزت چھپانے کے لیے کیا کرے گا؟ ادھر پاکٹ میں ہاتھ، ادھر پاکٹ میں ہاتھ ڈالنا. میڈیکل اسٹور والے نے دوا واپس لے لیا کہ پیسے نہیں چلے آپ کو دوا لینے کے لیے، جاؤ پیسے لے کے آؤ. وہ آدمی باہر نکلا خاموشی کے ساتھ. ایک آدمی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے کھڑا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟
اس نے اپنی بات بتائی میڈیکل اسٹور والے سے، اس نے کہا اس کو دوا دے دو. کتنے کی دوائی ہوئی؟ 1500 روپے کی دوائی ہوئی ہے، 1500 روپے لے لیا. اس آدمی کے پاس اس وقت کچھ پیسے تھے، وہ اس کو دے رہا کہ آپ اس کو رکھ لیجئے، میں آپ کو باقی پیسے دے جاؤں گا، اپنا پتہ بتا دیجئے میں آپ کو دے جاؤں. اس نے کہا کہ نہیں، آپ کا کام ہوگا چاہیے. اس میڈیکل اسٹور والے نے بتایا کہ شخص کا کام ہی ہے کہ یہ آ کے کھا رہتا ہے کبھی کبھی میڈیکل اسٹور کے سامنے، کہ ہو سکتا ہے کوئی غریب دکھیاری آئے جس کے پاس دوا کے پیسے نہ ہو، اس کے دوا دے رہا ہے. اس کے پینشن کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر کون یہ فتویٰ لگا سکتا تھا کہ اتنا نیک لڑکا ہوگا، اتنا نیک آدمی ہوگا؟ ارے جس کو یہ دوائیاں دلاتا ہے اس کے نظر میں تو فرشتہ ہے. اس کے دل سے پوچھو کہ اس کا کیا مقام ہو اس کے نظر میں. ایک پہلو ہے یہ. اب دوسرے پہلو پر آئیے. جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے، ایک ساتھ گاڑی رکھے ہوئی ہے، بیگم بغل میں نقاب میں بیٹھی ہے. فلائٹ میں 3 سیٹیں ہیں، اتفاق سے ایک سیٹ جو ہے وہ ایک لیڈیز کی تھی جس کے گود میں بچہ ہے. اب وہ صاحب بیچ میں بیٹھے ہیں، بیگم کو سائڈ کر رکھا، ادھر ایک اور بیٹھی ہوئی ہے. وہ ریکویسٹ کر رہی کہ آپ لیڈیز کو اس طرف کر دیں، آپ ادھر ہو جائیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے. لیکن وہ صاحب موقع گنوانے کے لیے تیار نہیں، کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ دودھ کے لیے رو رہا، بچہ رو رہا ہے، وہ عورت خاموش کرا رہی ہے، اس کو چپ کرا رہی ہے. بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ ساتھ میں ماننے کے لیے تیار نہیں. پیچھے سے ایک عورت اٹھ کے آتی ہے اور کہتی ہے بہن میری سیٹ پہ چلے جاؤ، اس بغل میں میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ چلی جاؤ. اور کہنے لگی تم لوگوں نے گاڑی رکھ کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے، اتنی تمیز نہیں کہ تمہارے بغل میں کون ہے اور کیا اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ پورے جہاز کے لوگوں نے جب سنا تو اس کو ڈرنے لگے کہ غلط طریقہ ہے آپ کا. وہ گاڑی کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو بدنام کیا. ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کے بہت آسانی سے فتویٰ لگانے لگتے ہیں، جبکہ ایمان بتایا گیا ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر، دل کی تصدیق یہ ضروری ہے. اگرچہ اگر عمل میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایمان بہت تگڑا ہونا چاہیے. علامت المنافق 3: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث كذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، اگر جھوٹ بولنے کی اس کو عادت ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ پھر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور جھوٹ ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. عام طور پر ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، عام طور پر جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جا رہا، مذاق میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کو فیشن سمجھ کے بولا جا رہا ہے. دوسری علامت آپ نے بتائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. مومن جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں وعدہ کیا تھا اور سامنے والے نے کہا تھا کہ میں اسی جگہ آپ سے ملوں گا. 3 دن تک آپ کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتے رہے اس جگہ پر.
3 دنوں کے بعد جو آیا تو آپ کو وہیں پر موجود پایا، ان العہد کان مسئولا، اس وعدے کے بارے میں بھی اللہ کا سوال کیا جائے گا۔ ہم وعدہ کر کے بھول جا رہے ہیں، ٹائم دے کر بھول جا رہے ہیں، اگر انتظار کر رہا او ویری سوری، میں بھول گیا تھا، آئی ایم ویری بزی، میں بہت بزی ہوں، آج کل بہت ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اگلے کو آپ نے ٹائم دے رکھا ہے۔ مجھ سے بھی بعض لوگ آتے ہیں، میں بتا دوں صاف لفظوں میں، کوئی کہتا ہے کہ غلط وقت میں آیا، اور پھر میں اس کو بتاتا ہوں اس وقت آئیے گا، ٹھیک ہے امام صاحب اس وقت ہم آئیں گے، میں اس کے لیے اس وقت باقاعدہ وقت نکال کر بیٹھتا ہوں، انتظار کرتا ہوں، عام طور پر لوگ نہیں آتے۔ کیوں آپ نے کہہ دیا کہ ہم آئیں گے؟ اسی لیے بنگالی لوگ سب سے اچھے ہیں، امی جاچی، آنے کا سوال ہی نہیں، سب سے اچھا ہے، جھوٹ بھی نہیں ہوگا، امی جاچی، آسی ہمیں آسی۔ تو یہاں تو مسئلہ ہے کہ ہمیشہ تو آسی ہو رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں نئے آتا یہاں پر، 1-2 لوگ سلام علیکم کر کے پیچھے چلنے لگے، اس کے بعد تھوڑی دور آ کے کہنے لگے امام صاحب آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا پتا تھا کہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ تو بعد میں پتا چلا کہ نہیں، یہاں دونوں کا معاملہ ایک ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو وعدہ آپ کسی سے کریں، جو ٹائم آپ کسی کو دیں، آپ اس کا خیال رکھیں کہ اس وعدے کو آپ پورا کریں۔ ایک ٹیلر درزی اگر یہ کہتا ہے کسٹمر سے کہ فلاں ڈیٹ میں ہم آپ کو کپڑا سی کے دیں، اس کو دینا چاہیے، سمجھے شہر بھائی؟ اگر ڈیٹ پہ کپڑا نہیں سی کے دیا اور کسٹمر کو دوڑا رہا ہے تو غلط کر رہا وہ۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ اپنی عادت بنا لے، یہ وعدہ کرتا ہے لیکن وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدے پہ عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ منافق کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ تیسری علامت آپ نے بتائی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، یعنی امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز رکھ دی جائے یا کوئی بات کسی کو کوئی بتا دے راز کی، کہ بھائی میری راز کی بات ہے، کسی کو آپ میرے فرینڈ ہیں، آپ مجھے بتا دیتا ہوں، کسی سے مت بتائیے گا، پکا وہ ضرور بتائے گا، پھر تو ضرور بتائے گا۔